اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم و صلی علیہ۔ دوستو، کیا وجہ ہے کہ ہر آنے والا دن امت محمدیہ کے لیے پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں لے کر آتا ہے؟ اس کا تقابلی جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، باقی اقوام کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا۔ چھوٹی سی بات دوستوں کے ساتھ پہلے شیئر کر دوں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے کسی نے پوچھا کہ حضور تقوی کیا ہے؟ میرے اور آپ کے پیر و مرشد پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے 2 لفظوں میں بات ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا تقوی یہ ہے کہ جو اللہ نے تجھے کرنے کا کہا ہے، جس کا حکم دیا ہے، اس کو ہر حال میں کر۔ جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے تجھے منع فرمایا ہے تو اس جگہ پہ نظر بھی نہ ہو، یہ ہے تقوی۔ اور بھی بہت ساری تفسیریں ہیں تقوی کی، لیکن جو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمائی، میں دوستوں کے ساتھ گوش گزار کر رہا ہوں۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ہماری پستی کی وجہ کیا ہے؟ ہم جن حالاتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، آج کا ہر مسلمان اپنے اپنی ضمیر میں پریشان ہے۔ کوئی کروڑا پتی ہے تو وہ بھی پریشان ہے، کوئی دیہڑی دار ہے تو وہ بھی پریشان ہے۔ نہ دولت سے سکون ہے، نہ غربت سے سکون ہے۔ ہمارا سکون گیا کہاں؟ ہم کہاں بھٹک گئے ہیں؟ کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں؟ اس ٹاپک پہ بات کیا کریں گے اور اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھا کریں گے کہ ان کی زندگی کیسی تھی، ہمارے اکابرین کی زندگی کیسی تھی۔ اس ٹاپک پہ کچھ ویڈیو میں بناؤں گا۔ تو جو میں سمجھا ہوں، آج کا مسلمان جو دین سے اتنی دور بھاگ رہا ہے، اس کا ذمہ دار سب سے پہلے میں ہوں۔ ہمارے پیر حضرات ہیں، ہمارے مفتیان کرام ہیں، ہمارے مولوی ہیں۔ حکمرانوں کو میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کبھی علامہ یا پیر یا دین کے داعی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ جو لوگ دین کا داعی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ وزن بھی انہی لوگوں کو اٹھانا پڑے گا کہ آج کا مسلمان شریعت سے بھی دور، طریقت سے بھی دور، حقیقت سے بھی دور۔ کیوں؟ کس لیے؟ کیونکہ جن لوگوں نے ہمیں درس دینا ہے، جن لوگوں کی ہم نے پیروی کرنی ہے، اگر وہی 2 نمبری کریں گے تو پھر میں اور آپ کہاں جائیں گے؟ اور کچھ علاقوں میں علماء کرام کے ساتھ بھی بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن اور وہ جو بڑے بڑے پیر خانے ہیں، ان کا طرز عمل کیا ہے کہ میرے مرید کتنے ہیں، میرا لنگر کتنا چلتا ہے، مجھے لنگر ملتا کتنا ہے، اس سے زیادہ ان کی سوچ نہیں ہے۔ یہ وہ سچی بات ہے، اس کو کوئی پیر قبول کرے یا نہ کرے۔ حالانکہ پیر کا کام تو ہے بانٹنا، دینا، سائل کی مدد کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ پیر نذرانہ نہیں لے سکتا، بالکل لے سکتا ہے۔ وہ صاحب ثروت لوگوں سے لیتا تھا اور غریب لوگوں کو دیتا تھا۔ یہ ہمارے اکابرین اور بڑے اولیاء کرام کا یہ شیوا رہا ہے، اور آج بھی اکا دکا جو بندے ہیں وہ ہیں۔ لیکن جو ہمیں دین کا درس دیتے ہیں، انہوں نے تو دین کو مذاق بنا لیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کیا میں اور آپ سیدنا حضرت عمر فاروق یا خاتون جنت یا مولا علی علیہ السلام، ان کے مابین کوئی جھگڑا ہو جائے، کیا مجھے اور آپ کو ان کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ غلام آقا کے فیصلوں میں بولا نہیں کرتے۔ غلام غلام ہی رہتا ہے، ہر حال میں غلام رہتا ہے۔ جتنا نقصان اس معاشرے کو پیروں نے
اور مفتیان کرام نے پہنچایا ہے، میں سمجھتا ہوں کسی نے نہیں پہنچایا۔ اب اس کی ذمہ داری بھی نہیں لینے کے لیے تیار۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر بات اچھی لگے تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اگر کہیں پر میں غلط ہوں تو میری اصلاح ضرور کیجیے گا۔ چھوٹا سا واقعہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہمارے تقوی کا معیار کیا تھا۔ ایک عورت آتی ہے حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس۔ آپ کے بیٹا عبداللہ فرماتے ہیں ابا جی آپ کو کوئی خواتین آئی ہیں، ایک عورت آئی آپ سے ملنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا بیٹا بٹھاؤ اس کو، میں آتا ہوں۔ آپ امام احمد بن حنبل آئے، جی بی بی کیا کام ہے؟ اس بی بی نے کہا جی آپ سے ایک شرعی فتویٰ چاہیے۔ جی فرمائیے، جو مجھ سے ہو سکا میں کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں سوت کاٹتی ہوں، چرخے سے سوت کاٹتے تھے نا پہلے، تو میرے گھر کے قریب سے شاہی دستے گزرتے ہیں، میرا اپنا چراغ بھی جلتا ہے۔ جب کبھی شاہی دستے گزرتے ہیں ان کی لائٹیں زیادہ ہوتی ہیں تو ان میں زیادہ سوت کاٹ لیتی ہوں اور جلدی جلدی کام کر کے لائٹ بڑھ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ، مجھے پتہ، لائٹ میں کام زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو میں دیے سے کام کرتی ہوں اس کی نسبت وہ جو شاہی دستے کی لائٹیں ہوتی ہیں اس میں زیادہ کام ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے یہ فتویٰ لینے آئی ہوں، کیا جو کام میرے دیے نے نہیں کیا، شاہی دستے کی لائٹوں نے کام کیا ہے مجھے روشنی پہنچانے کا، کیا اس کی کمائی مجھ پر حلال ہے یا کہ نہیں ہے؟ اس واقعے کو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی لکھا، رسالہ قشیریہ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے واقعہ۔ فرماتے ہیں جب عورت نے یہ پوچھا کہ جو شاہی دستے کی لائٹ سے میں نے سوت کاٹا تھا اس کی روزی مجھ پر حلال ہے یا کہ نہیں؟ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل کی چیخ نکل گئی، آپ رونے لگے۔ آپ نے پوچھا بی بی تو پہلے یہ بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یہ کیوں بتاؤں؟ اس نے کہا نہیں، جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے تو کون ہے، کہاں سے آئی ہے، میں تجھے فتویٰ نہیں دوں گا، فتویٰ نہیں دوں گا۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ آپ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ پورے بغداد میں اتنے تقوی والا گھر یہ بشر حافی کا ہی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جو صاحب تقوی ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کو دکھاتے نہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں۔ صاحب تقوی جو ہے وہ دوسروں کا بھلا کرتا چلا جاتا ہے، اپنا کندھا دوسروں کے لیے پیش کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، نماز کی قضا تو ہے، خدمت کی قضا نہیں ہے۔ جب ہم اپنے ہی بھائی کا، اپنی ہی بہن کا، اپنے ہی والد کا، اپنی ہی ماں کا حق مارنے لگیں اور ان کو آنکھیں دکھانے لگیں تو کامیابی کہاں سے؟ آج کیا مسلمان دین سے دور کیوں ہیں، اس پہ بات کیا کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے پیش ہوں گا۔ اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے سننے اور دیکھنے والوں کو سکون دے، ان کی زندگی میں جو پریشانیاں دکھ تکلیفیں ہیں وہ ختم کر دے۔ وظیفہ آج کا یہ ہے کہ بعد نماز عشاء اپنے دونوں ہاتھ ایٹ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے ایسے لمبے کر کے یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات 5 منٹ سے لے کے 15 منٹ تک ہاتھ اٹھا کے ایسے پڑھے اور آخر میں اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کر کے درود پڑھ کے ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیر لیں۔ ایسے ہی 5 منٹ سے لے کے 15 منٹ تک کا ٹائم صبح کی نماز کے بعد انشاءاللہ رزق کہاں سے آتا ہے، کیسے آتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ میرا آزمایا ہوا وظیفہ ہے اور اس سے میں نے بہت کچھ پایا، یقین کریں۔ 15 منٹ کریں گے تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا، صبح شام۔ اور
آج ہم دین سے دور کیوں ہیں؟ اگلی ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔